أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين الجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وخاسر حقوقهم من جمع عقدهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سلام مجلس النور مجلس رسالة السلام ایک ماں کے درجات کی بلندی اور ان کے فرزندان نے یہ خواہش کی آج کی مجلس میں والدین کا مقام اور ان کی عزت اور ان کی حرمت اور ان کا شرف اور ان کے حقوق قرآن اور حدیث سے بیان کی جائے۔ قرآن مجید کوئی بہت ضخیم کتاب نہیں جیسے ہمارے پاس بڑی بڑی کتابیں بحار الانوار 110 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے حوالے العلوم اور بہت ساری قرآن ایک مختصر کتاب ہے 6236 آیتوں پر مشتمل ہے 6236 جملوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے جزئیات کو بیان نہیں کیا، اصول بیان کیے، قانون بیان کیے، ضابطے بیان کیے۔ اس سے بالاتر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جن سے لاتعداد قوانین، اصول، ضوابط استنباط ہوتے، استخراج ہوتے۔ اہم ترین واقعات کو اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں یا آیت کے ایک ٹکڑے میں ذکر کیا، پھر پلٹ کر دوبارہ ذکر نہیں فرمایا۔ یہ قرآن کا مزاج ہے۔ اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا، تکرار سے بیان کیا، اور ان چلیدہ شمردہ موضوعات میں سے ایک موضوع والدین کا مقام، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کے حقوق، ان کا شرف،
انبیاء کی دعائیں جو اپنے والدین سے متعلق ہیں، ان کے علاوہ 14 مقامات پر اللہ نے والدین سے متعلق گفتگو فرمائی، اور 14 میں سے 4 مقام وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد بلا فاصلہ والدین کا ذکر کیا، اور ان 4 میں سے ایک مقام سورہ واقعہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، صاحبان علم، صاحبان معرفت، صاحبان بصیرت تشریف فرما۔ ان آیات کے الفاظ جو پروردگار نے اختیار کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ، جیسے قاضی القضات جسے آپ چیف جسٹس کہتے ہیں، جسے موت کا فیصلہ دینے کا اختیار حاصل اور جس کے فیصلے کو چیلنج نہ کیا جا سکے، قاضی یعنی حتمی بات کرنے والا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ، حتمی فیصلہ، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے۔ اور فوراً بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان وہ نہیں جو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں جب لفظ احسان آئے تو صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی اور دیگر اہل تسنن، اہل تشیع مفسرین نے اس کے 8 ارکان بیان کیے۔ احسان کا پہلا رکن یہ ہے کہ اس کام کی انجام دہی کے لیے متکلم کو کہنا نہ پڑے، اور مخاطب متکلم کے کہے بنا اس کی ضرورت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اسے انجام دے۔ مثلا اگر مجھے دوران گفتگو مجھے پیاس محسوس ہو اور میں کہوں سامنے موجود کسی جوان سے کہ جائے پانی لے، اور جائیں پانی لے کے آ جائیں، تو یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں۔ احسان کب ہوگا؟ جب وہ بن کہے بن مانگے میرے لہجے کی تھکن کو، میرے لبوں کی خشکی کو محسوس کرتے ہوئے خود سے اٹھ کے چلے جائیں، جا کے لائیں اور پیش کر دیں، یہ احسان۔ لیکن احسان کا پہلا رکن، اللہ نے اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی زندگی میں کبھی بھی والدین کو اپنی کسی ضرورت کو زبان پر نہ لانا پڑے، اور اولاد اپنے والدین کی ہر ضرورت کو ان کے کہنے سے پہلے، ان کے مانگنے سے پہلے انجام دے، پورا کرے۔ یہ پہلا رکن۔ اور احسان کا دوسرا رکن یہ کہ اسے مباشرتاً، بغیر واسطے، بغیر وسیلے کے انجام دیا جائے۔ مثلا اگر یہ بچہ محسوس کرے کہ میں پیاسا ہوں اور چاہے کہ مجھے پانی ملنا چاہے، لیکن خود چاہنے کے بجائے کسی اور سے کہے کہ جاؤ آپ پانی لے کے آ جاؤ، تو یہ بھی نیکی ہے، اچھائی ہے۔ احسان عربی میں صرف اس نیکی کو کہا جاتا ہے جسے اپنے ہاتھ سے انجام دیا جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ والدین کی خدمت کو اولاد خود اپنے ہاتھ سے انجام دے۔ اگر باپ تھکا ہے یا ماں، اور انسان کسی ملازم یا ملازمہ سے کہ جاؤ ان کے پاؤں دباؤ، یہ نیکی ہے لیکن احسان نہیں۔ پروردگار نے اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ تیسرا رکن یہ کہ اس کی انجام دہی میں جلدی کی جائے، سرعت دکھائی جائے، اسے کم سمجھا جائے، اور پھر انجام دینے کے بعد انسان بارگاہ الہی میں خائف ہے کہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو گئی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما،
دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے سامنے جب بھی جاؤ اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب اور تواضع کے ساتھ جھکائے ہوئے جاؤ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا، وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت، میری پرورش، مجھے پالا اور پروان چڑھا۔ پہلا سوال جو ایک باشعور ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا؟ جب امام چہاروں امام علی بن حسین سے پوچھا گیا، فرزند حسین آپ بتائیے کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو اولاد پر کیوں واجب قرار دیا؟ فرمایا جن دو وجوہات کی بنا پر اللہ نے اپنی بندگی، عبادت اور اطاعت کو بندوں پر واجب قرار دیا، انہی دو وجوہات کی بنا پر اولاد پر والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ ابھی آپ نے نماز مغرب ادا کی، نماز عشاء ادا کی اور اس کے علاوہ جو باقی واجبات ادا کرتے، کیوں؟ اللہ، امام چہاروں فرما رہے اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ پھر امام سجاد فرماتے کہ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی ہم پر واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت فرمائی۔ اس لیے اللہ کی اطاعت اور بندگی ہر انسان پر واجب ہے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام سجاد فرماتے انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے ذریعے سے، صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے۔ اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آ سکتے، نہ ہماری پرورش ہو سکتی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ جب اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، ساتھ میں والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت ہے؟ نہ، کہیں کسی بھی موقع پر والدین کی اطاعت خدا سے ٹکرا سکتی ہے؟ اس پوری کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ جو مشیت خدا کی ہے وہی مشیت 14 کی۔ یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ان 14 کی مشیت میں اور خدا کی مشیت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ مجھے مرحوم اقبال کے شعر کا مصداق ان 14 کے علاوہ کچھ صحیح سمجھ نہیں آتا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے،
بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب میں نے ان بندوں کو تلاش کیا تو وہ محمد و آل محمد ہی نظر آئے۔ ان 14 کے علاوہ کسی بھی انسان کی بات خدا سے ٹکرا سکتی ہے۔ خدا کچھ اور کہے اور ماں باپ کچھ اور کہہ دیں تو کس کی مان؟ تو یہاں پر ایک قاعدہ اور قانون میں بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں، یا واجب ہے یا حرام، یا مکروہ ہے یا مستحب، یا جائز ہے مباح ہے۔ واجب جسے کرنا ضروری ہے، چھوڑا تو گناہ ہے۔ حرام جس سے بچنا ضروری ہے، ارتکاب کیا تو گناہ ہے۔ مستحب اگر کرے تو ثواب ہے، 2000 مستحبات ہیں دین، لیکن پابندی نہیں، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں اللہ نے ثواب رکھا ہے، جیسے رات میں کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، اگر کوئی یہ کام چھوڑے گا اور بیٹھ کے پیے گا اسے ثواب ملے گا۔ قبروں کے کتبے پڑھنا مکروہ ہے، بازار میں خواتین گزر رہی ہیں تو ان کے بیچ میں سے گزرنا مکروہ ہے۔ مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں، یہ شہید باقر الصدر نے تعریف کی، ثواب ہے۔ اور جائز جس کام میں اللہ نے بشر کو اختیار دیا، کرو تمہاری مرضی نہ کرو تمہاری مرضی۔ ان 5 میں سے اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان 5 میں صرف 2 میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے، واجب اور حرام۔ باقی 3 میں اللہ نے والدین کو مقدم رکھا ہے، خود کو مؤخر رکھا ہے۔ واجب میں والدین کی اطاعت کی جائے گی، اور حرام میں جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، اگر باپ یا ماں منع کرے کہ نہیں نماز نہ پڑھو تو یہاں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، چونکہ واجب میں خدا مقدم ہے۔ اسی طرح سے حرام، شراب پینا حرام ہے اور ماں کہے کہ تمہیں کھانسی ہے تھوڑی سی شراب پی لو کچھ نہیں ہوتا، لیکن نہیں، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، چونکہ حرام میں خدا کی اطاعت مقدم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مستحبات ہیں، تمام مستحبات میں جن کی تعداد 2000 ہے، اللہ نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا۔ نماز پڑھنا واجب ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، بہت تاکید ہے، اجر ہے، ثواب ہے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، لیکن واجب نہیں۔ اب اگر اس نے وضو کیا اور تیار ہوا کہ میں مسجد جا کے نماز پڑھوں اور باپ نے روک دیا کہ نہیں گھر میں پڑھو، اب اگر یہ ثواب کے لالچ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ یہاں پر اللہ نے والدین کو مقدم رکھا۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں، بہت اجر و ثواب ہے، واجب نہیں۔ اگر یہ نماز جماعت کے ارادے سے چلے اور ماں روک دے کہ نہیں گھر میں ٹھہرو پہلے یہ کام کرو، تو اب اگر یہ کہے کہ نہیں مجھے زیادہ ثواب چاہیے اور جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تمام مستحبات میں، تمام مکروہات میں، تمام جائز امور میں والدین پہلے، اللہ بعد میں۔ واجبات میں سے بھی صرف واجب عینی، واجب کفائی میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا۔ یہ دوسری بات، اگر اللہ اور والدین کے درمیان تعارض آ جائے، ٹکراؤ آ جائے تو کون مقدم؟ تیسرا سوال، اگر خود والدین میں اختلاف ہو جائے تو کس کی بات کو مقدم رکھا جائے؟ باپ کچھ اور کہے اور ماں کچھ اور کہے، تو یہاں پر دین نے 4 حق ماں کو دیے، باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں، اور 1 حق ماں کے ساتھ خاص ہے، اس میں باپ شامل ہے۔ پہلا حق جو دین نے باپ کے لیے خاص کرا دیا، باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں، جسے اولاد نے اپنے مال سے تعمیر کیا، باپ کو اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کے لیے دین نے یہ اجازت رکھی۔ دوسرا فرق، باپ اپنی اولاد کا مال اولاد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا، چاہے اس کی مقدار زیادہ کیوں نہ ہو، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں، زیادہ سے زیادہ یہ قرض کے زمرے میں جائے گا، چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا، لیکن ماں کے لیے اللہ نے یہ حق نہیں رکھا۔ تیسرا فرق، باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے۔ اگر رکھے گا تو اس کی توفیقات خیر میں بحالی کا سبب ہے، اجر ہے، ثواب ہے، لیکن واجب نہیں۔ اور چوتھا فرق، باپ کو اللہ نے اپنی اولاد پر حق ولایت عطا کیا، ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، لڑکی لڑکا
اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، آفس میں کلیگ ہیں، اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں. اب لڑکی راضی ہے اور لڑکی کی ماں راضی ہے، ساری خالائیں اور ماموں اور نانا اور نانی اور چچا اور تایا، سارے رشتہ دار، بہن بھائی سب راضی ہیں، صرف باپ راضی نہیں. تو اب یہ لڑکی کورٹ میں جا کر شادی کا فیصلہ کرتی ہے اور چیف جسٹس فیصلہ سناتا ہے کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے، ان کا قانونی حق ہے. اور پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا پریزیڈنٹ یہ حکم دے کہ ہر حالت میں ان کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے. اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اور اس لڑکے کا نکاح پڑھا دے جس لڑکی کو باپ کی اجازت نہیں ملی. اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نکاح نامہ اٹھائیں اور پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ حق اللہ نے باپ کو دیا، اس میں ماں شامل نہیں ہے. اور ایک حق ماں کے ساتھ خاص ہے، اس میں باپ شامل نہیں. امام چہارم سے پوچھا گیا فرزند حسین بتائیں اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے اسی وقت میں ماں آواز دے تو کس کی طرف جائے؟ باپ کی طرف یا ماں کی طرف؟ فرمایا ماں کی طرف جائے، کیونکہ ماں نے اس کے حمل کی زحمتوں کو برداشت کیا، پھر اس کی ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا، پھر برابر 2 سال اسے دودھ پلایا، پھر نرم دل اور حساس ہے، اگر انکار کرے گا تو ماں کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی. یہ تیسرے سوال کا جواب. اگر ماں اور باپ میں اختلاف ہو جائے. چوتھا سوال، کتنے حق ہیں جو قرآن اور سنت نے والدین کے لیے بیان کیے؟ ان کی تعداد 80 ہے. 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، 40 حقوق کا تعلق والدین کی دنیا سے جانے کے بعد. زندگی میں جو حق ہے، اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے باپ سے اونچی جگہ پر بیٹھے، اپنے والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین سے اپنی آواز کو بلند کرے. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ والدین سے آگے چلے، ایک صورت میں چل سکتا ہے اگر ان کی جان کو خطرہ ہو. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین کے کلام کو قطع کرے، بے شک یہ ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، دانشور ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، باپ ان پڑھ ہے، ایک فضول بات کر رہے ہیں، تب بھی اللہ نے اسے اجازت نہیں دی کہ اپنے والدین کے کلام کو قطع کرے. اللہ نے والدین اولاد کو اجازت نہیں دی کہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے. 10 حقوق جن کا تعلق مال سے، 10 حقوق جن کا تعلق دل سے، 10 حقوق جن کا تعلق زبان سے. اگر صدقہ دے تو مولا متقیان فرماتے ہیں کہ والدین کی نیت سے صدقہ دے. اگر والدین کی نیت سے صدقہ ادا کرے گا تو اللہ اس کے عمل کو قبول کرے گا اور اس کے عمل کا ثواب 70 گنا زیادہ اضافہ کر دے گا. اگر حج کے لیے جاتا ہے، واجب حج ہے، تو پہلے والدین کی طرف سے طواف کرے. اگر عمرے کے لیے جا رہا ہے تو پہلے والدین کی طرف سے عمرہ کرے. ہر شب جمعہ یا عصر جمعہ کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے. اور یہ تفصیل کا اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً عرض کروں. یہ 80 حقوق، 40 زندگی میں اور 40 والدین کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد. یہ 80 حقوق کس کے لیے ہیں؟ ایسے والدین جو نیک ہیں، متقی ہیں، زاہد اور پرہیزگار ہیں. اگر کسی کا باپ گنہگار ہے اس سے بڑھ جائیے. اگر کسی کا باپ فاسق ہے یا ماں، اس سے بھی بڑھ جائیے. اگر کسی کے والدین مشرک ہیں تو کیا مشرک والدین کی اطاعت بھی واجب ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کافر، فاسق اور مشرک باپ اپنے بیٹے کو نماز تہجد پڑھنے سے روک دے، اس نے وضو کیا اور سحر میں جائے نماز پہ کھڑا ہوا تہجد پڑھنے کے لیے، اور کافر باپ نے منع کیا، تو اب کیا کرے گا؟ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ یہ سوال پیغمبر اسلام سے کیا گیا کہ آپ فرمائیے کیا کافر ماں باپ کی اطاعت بھی واجب ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا، سنی شیعہ حدیث کی بڑی کتاب میں نے اس حدیث کو دیکھا، فرمایا 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں. پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. دوسری چیز امانت، امانت مسلمان کی ہے تب بھی اس کی پاسداری لازم ہے، امانت کافر کی ہے تب بھی اس کی پاسداری لازم ہے. اور تیسری چیز والدین، والدین مسلمان ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور کسی کی والدین اگر کافر ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے. ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے.
اللہ نے اولاد پر والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ چھٹا سوال، کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ کسی کو چھوٹ ہو کہ نہیں یہ عالم ہے، فقیہ ہے، صحابی ہے، نبی ہے، اس پر والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے؟ نہ، کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں، خواہ وہ صحابی کیوں ہو۔ ایک صحابی پیغمبر کے بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اسے امام ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری، انہوں نے بھی اور ہماری کتابوں میں بھی، صحابی حاضر ہوا پیغمبر کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کیا کر رہا ہو؟ پیغمبر نے صحابی کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ کہ یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا ہاں شہید ہے۔ کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے ایسے کہا تھا۔ کہ پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابی، اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا۔ کوئی صحابی مستثنا نہیں ہے، کوئی نبی مستثنا نہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 25 نبی ہیں جن کا قرآن میں نام کے ساتھ ذکر آیا، لیکن کسی نبی کا ذکر ایک جگہ اکٹھے نہیں آیا۔ سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں جناب موسیٰ کا ہے، لیکن کچھ آیتیں سورہ بنی اسرائیل میں، کچھ سورہ بقرہ میں، کچھ سورہ آل عمران میں، کچھ سورہ انبیاء میں، کچھ سورہ ابراہیم میں، ایک ساتھ کسی نبی کا ذکر نہیں آیا سوائے جناب یوسف علیہ وعلیٰ نبینا علی فتحہ وسلم۔ 100 سے زیادہ آیتیں پروردگار نے جناب یوسف کے لیے اتاری، اور جناب یوسف کو اللہ نے جوانوں کے لیے آئیڈیل، اسوہ، مقتدی اور نمونہ قرار دیا۔ اور یہ جناب یوسف جن کی کردار کی پروردگار تعریف کر رہا ہے، چند سالوں کی جدائی کے بعد جیسے ہی باپ اور بیٹے کی ملاقات کا مرحلہ آیا، اور جیسے ہی دور سے یعقوب نے دیکھا، یوسف پر نگاہ پڑی، سواری سے نیچے اتر آئے اور سر پر دوڑنا شروع کیا۔ اور ادھر جناب یوسف سوار ہو کر آگے بڑھ رہے تھے، امائدین سلطنت کے ساتھ، اکابرین سلطنت کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ۔ جب باپ کو دیکھا دوڑے دوڑے آ رہے ہیں تو سوچا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر سوچا اگر میں اترا تو سب کے لیے زحمت ہو جائے گی، اور باقی اکابرین اور گورنر اور وزراء مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو آداب ریاست کا تقاضا یہ، شؤون مملکت کا، کہ مجھے سوار ہو کر جانا چاہیے۔ اس لیے وہ سوار ہو کے چلتے رہے، لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ نہیں، اچھا نہیں ہے کہ باپ پیدل چلا آ رہا ہے اور میں سوار ہو کے جا رہا ہوں۔ یہ سوچ کر کہ وہ سواری سے نیچے اتر آئے اور پیدل چلنا شروع کیا، اور جیسے ہی اپنے باپ یعقوب سے قریب پہنچے، اس سے پہلے کہ مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، گلے ملتے، پروردگار نے جبرائیل کو نازل کیا۔ جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا، اور سلام کے بعد کہا اے یوسف اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیے۔ اور یوسف نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ کہا یہ نور نبوت تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ نے نور نبوت کو ہمیشہ کے لیے آپ کے صلب سے واپس لے لیا۔ کہا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہا آپ تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آپ سے ترک اولا سرزد ہوا۔ کہا کیسا ترک اولا؟ کہا آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی، اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں۔ کوئی نبی مستثنا نہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بس میں نتائج کی طرف پڑھوں اور جتنا اس محدود فرصت میں عرض کر سکتا۔ میرے عزیزوں، اللہ نے ہر خیر کو والدین کے ساتھ جوڑ دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ابھی عام تو لوگ دعا کے لیے کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اور کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے جو روایات میں پڑھا ہے اور احادیث کے دفتر جب میں اس موضوع کو دیکھ رہا تھا اور مسلسل احادیث دیکھی، اس کائنات میں سب سے زیادہ جلد آپ بے شک اپنی گاڑی کے پیچھے لکھ دیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن جو میں نے پڑھا ہے احادیث میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ جلد جس انسان کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کیا، باپ کی دعا میں خدا نے اثر رکھا۔ اور پھر مطلق والدین،
ایک صحابی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے حالات اچھے نہیں، میرے لیے دعا فرمائی، جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں خسارہ ہوتا ہے اور اب مقروض ہوں، گھر میں فاقے۔ فرمایا میرے پاس کیوں آئے؟ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں جاؤں گا تو کس کے پاس ہے؟ کہا اپنے والدین کے پاس۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ فرمایا تو کیا ہوا؟ ان کی قبر پر جاؤ اور والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو، پروردگار تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر۔ والدین مجرے فیض ہے، واسطے فیض ہے، وسیلے فیض ہے۔ وقت چونکہ بہت کم ہے تو میں چند جملے عرض کر دوں، احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ عرض کر دوں جو میں نے مطالعہ کیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں طول عمر نصیب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو، لذت ہو، برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ کبھی بے آبرو نہ ہو سماج میں، اگر چاہتا ہے کہ دوستوں اور دشمنوں کی نگاہوں میں معزز رہے، اگر چاہتے کہ خود اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرما بردار رہے، اگر چاہتے کہ پروردگار اس کی دعائیں مستجاب کرے، اگر چاہتے کہ وقت موت سکرات موت کی سختیوں سے بچے، اگر چاہتا ہے کہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے، اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن محمد و آل محمد کی شفاعت حاصل کرے، تو سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے تو امام علی زین العابدین فرماتے ہیں جاؤ اور جا کر والدین کے نافرما بردار کو میرا پیغام پہنچانا کہ حسین کا بیٹا علی تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی عبادت کر سکتا ہے کر لے اور جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ علی زین العابدین سید سجاد یہ کہہ رہا تھا تم سے کہ نہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی دعا قبول کی جائے گی نہ کسی عبادت کو قبول کیا جائے گا۔ مولا متقیان نے جو فرمایا کہ اے ہمارے شیعوں، کوشش کرنا کہ جب قیامت کے دن معشور ہو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکے، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے۔ قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہونا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، یہ امیر المومنین نے بیان فرمایا۔ اور امام سجاد نے فرمایا کہ اکثر لوگ قیامت کے دن 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے۔ شراب خار قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھے گا، متکبر غرور کرنے والا قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں اٹھے گا، پاؤں تلے روندا جائے گا، اٹھے گا پھر۔ اور والدین کا نافرما بردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، یہ امام سجاد فرما رہے۔ اور علی فرما رہے کہ کوشش کرنا اتنا عمل لے کے آ جاؤ کہ انسانی شکل میں محشور ہو سکے، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے۔ لیکن والدین کا نافرما بردار کبھی انسانی شکل میں محشور نہیں ہو سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتی۔ یہ آیت ہے قرآن کی، ان اللہ یذہبن السیئات، اللہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ مجاز نہیں ہے، قرآن ہے، معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ان اللہ یذہبن السیئات، اللہ گناہ ختم کرتا ہے۔ ویبدلہم بالحسنات، صرف گناہ نہیں ختم کرتا، انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا عمل ہے کہ جو انسان کی گناہ ختم کر دیتا ہے اور اسے نیکیوں میں بدل دیتا ہے؟ یہ شراب پیتا رہا اور اس کے لیے نمازیں لکھی گئیں اور حج لکھ دیا گیا، یہ قرآن ہے۔ تو فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی انسان کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں کہ وہ ان کی خدمت اور اطاعت کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو آقا فرماتے ہیں کہ انہیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو زندگی میں والدین کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں لیکن ان کی موت کے ساتھ ان کو بھول جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے نافرما بردار لکھے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو والدین کی زندگی میں اطاعت کا حق ادا نہیں کر پاتے لیکن جیسی وہ مرتے ہیں تو متوجہ ہو جاتے ہیں اور حقوق کو ادا کرتے ہیں، یہ والدین کی اللہ کی بارگاہ میں والدین کے فرما بردار لکھے جاتے ہیں۔
بس میرے عزیزوں میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا، جو کہ ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے، تو 2 سے 3 جملے ماں سے متعلق عرض کروں۔ یہ جملہ جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، یہ بہت قیمتی جملہ ہے، جوانوں کو لوہے دل پر نقش کرنا چاہیے۔ اسے صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی نے بارہا تکرار کیا اپنی تفسیر میں۔ وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، اور ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے۔ اور کیسے ہم انسان حقیقی بن سکتے ہیں؟ 6 عوامل ہیں، 6 فیکٹرز ہیں، 3 ہڈن فیکٹرز ہیں، 3 اوپن فیکٹرز ہیں، 3 عوامل خفی، 3 عوامل جلی۔ عوامل خفی توفیق، دعا، توارث صفات جینز۔ عوامل جلی والدین، استاد، معاشرہ۔ اور ان 6 میں سے قوی ترین عامل والدین، اور والدین میں سے بھی قوی ترین عامل انسان سازی کے لیے ماں۔ یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ جنت صرف ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ورنہ بہت ساری مائیں اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اور یہ جملہ میں جوانوں کے لیے عرض کروں، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مزبلہ سے بچو۔ کسی نے کھڑے ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ مزبلہ سے کیا مراد ہے؟ کہا وہ خوبصورت پھول جو کسی گندی جگہ پر، کسی کچرے پر اگاتا ہے۔ عرض کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا ایسی خوبصورت عورت کے دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن اس کی پرورش کسی ناشائستہ خاندان میں، وہ تمہاری نسل کے لیے اچھی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ اور تاریخ انسانی، یہ جو 8,500 سالہ انسانی تاریخ ہے، جناب آدم زمین پر آئے، 1000 سال گزارا، پھر ان کی وفات ہوئی۔ جناب آدم کی وفات کے 6150 سال گزرنے کے بعد ختمی مرتبہ دنیا میں تشریف لائے، اور پیغمبر کی رحلت سے اب تک تقریباً 1,500 سال، یہ 8,500 سالہ انسانی تاریخ۔ اس میں اب تک 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں، 21 تمدن، 21 ثقافتیں گزر چکی ہیں، اور ہر انسانی تہذیب میں کچھ قدریں پائی جاتی ہیں، کچھ ویلیوز ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ ایک انسانی تہذیب نے اگر ایک قدر کو اہمیت دی تو دوسری تہذیب بھی اسے وہی اہمیت دے، نہ، لیکن ایک قدر وہ ہے جسے ہر انسانی تہذیب نے ہر عصر میں سب سے زیادہ پسند کیا، اور اس قدر اور ویلیو کا نام ہے وفا۔ اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ ایک عیسائی خاتون ہے جنہوں نے حضرت ابو الفضل عباس پر کتاب لکھی، یہ جملے تحریر کی، کہا کہ وجود مبارک ابو الفضل العباس کسی فرقے یا گروہ کی میراث نہیں ہے، عباس سرمایہ بشریت ہے۔ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی عباس جیسی باوفا ہستی کے قدم پڑ چکے۔ سوال یہ عباس کیسے عباس بنے؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے، علی کے تو 18 بیٹے، ان میں سے بہت ساروں کے نام بھی شاید ہمیں یاد نہ ہو، تو پھر عباس کیسے عباس بنے؟ عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے۔ وجود مبارک ابو الفضل عباس، جس طرح سے اس عیسائی خاتون نے جملہ واقعاً جیسے جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اسے، جیسے جیسے ان شخصیات سے متعارف ہو۔ ایک ہندو شاعر نے یہ شعر کہا ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ سوال عباس اس درجہ رفیع تک کیسے پہنچے؟ صرف علی نہ، ام البنین کا کردار۔ عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے۔ یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے امیر المومنین خود باب مدینۃ العلم ہے، علم خدا کے مظہر ہیں، اس کے باوجود اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کو بلایا، فرمایا عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب ہیں، جائیں ڈھونڈیں، تلاش کریں کسی ایسے شجاع خاندان کو
جس سے ایسی باصفات خاتون میسر آ جائے جو مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علم بردار دے سکے۔ جناب عقیل تتبع تفحص چھان پھٹک و تلاش کرتے ہوئے پہنچے قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس، اور گفتگو شروع کی، اور جب اپنی غایت بیان کی، آنے کا مقصد بیان کیا، تو جناب حزام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے قبول ہے۔ جناب عقیل نے کہا میرے بھائی علی امیر المومنین کی طرف سے شرط ہے کہ بیٹی کے علاوہ، باپ کے علاوہ خود بیٹی سے بھی پوچھا جائے، اگر اس کی مرضی بھی شامل ہوگی تب عقد ہوگا۔ اور جناب حزام نے اپنی زوجہ کو، اپنی بیٹی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لقب ام البنین، بھیجا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آیا، آپ کا جواب کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا اے ماں مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، ہاں میں اتنا جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا، اور انہوں نے مجھے اپنا نام فاطمہ زہرا بتایا کہ ام البنین میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، اور ام البنین تجھے مبارک ہو کہ عنقریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی۔ یہ عباس کے جن پر بشریت کو ناز ہے۔ عقد ہوا، اور جس دن جناب حضرت ابو الفضل عباس کا نور اس دنیا میں آیا، میں نے پڑھا ہے کہ مولا متقیہ نے ہاتھوں پہ اٹھا کر آذان گئی آپ کے داہنے کان میں اور بائیں کان میں اقامت، اور پھر ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس میرے ہاتھوں پہ رکھے۔ ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ نے جناب عباس کو اٹھایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور کان میں کچھ کہا، اور اس کے بعد دوبارہ جناب عباس کو اپنے بابا کی گود میں رکھا۔ علی پوچھتے ہیں بیٹی زینب آپ نے اپنے بھائی عباس کے کان میں کیا کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں۔ ماں فاطمہ زہرا نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھ سے یہ کہا تھا اے بیٹی زینب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا ماں فاطمہ زہرا آپ کو بہت یاد کیا کرتی تھی۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے ایک دن جناب ام البنین پریشانی کے عالم میں گھر میں چل رہی ہیں، اور ایسے میں مولا متقیان گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پوچھا ام البنین کیا بات ہے، آپ مضطرب ہیں، بے چین ہیں، خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہا آقا بہت وقت گزر گیا کہ عباس گھر سے باہر، فرمایا عباس چھوٹے نہیں خود سے واپس آ جائیں گے۔ کہا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں، مبادا کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے، اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع۔ کیا دیکھا؟ ایک قبر کے قریب جناب عباس کھڑے ہیں اور زار زار گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور علی قریب پہنچے کہ سنیں عباس کیا بات کر رہے ہیں۔ اب جو قریب پہنچے تو سنا عباس کہہ رہے تھے اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے اوپر دروازہ گرایا تھا، اے بی بی میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی، اے بی بی میں نے سنا ایک ظالم نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے، اے بی بی میں نے سنا ایک شقی نے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا مارا تھا، اے بی بی کاش میں ہوتا تو دیکھتا کہ دشمن کو اتنی جرأت کیسے ہو گئی۔ مولا متقیان روتے ہوئے آگے بڑھے اور جناب عباس کو سینے سے لگایا، کہا عباس آپ یہاں کیسے؟ آپ کی ماں آپ کے لیے بے چین ہے، مضطرب ہے۔ کہا بابا میں گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور دوران تلاوت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی برابر مجھے آواز دے رہا ہے، اور جب میں نے غور کیا تو مجھے جنت البقیع کی طرف سے آواز آ رہی تھی، اور جناب سیدہ فاطمہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا عباس میرے قریب آ جائیے کہ میں قریب سے آپ کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ یہ وجود مبارک ابو الفضل عباس، یہ آپ کا شرف، آپ کا مقام، میں حیران ہوتا ہوں۔ روز عاشور کچھ آخری لمحات جو سید الشہداء کے تھے، سید ابن طاؤس نے لکھا کہ ان لمحات میں امام حسین صرف خدا کے ساتھ ہم کلام تھے۔ کیا مقام ہے، کیا شرف ہے جناب حضرت ابو الفضل عباس کا کہ کس مرحلے پر امام حسین نے یاد کیا جناب عباس کو۔
یہاں تک کہ روزے عاشور تفصیلات میں گریز کرتے ہو، بس ایک روایت عرض کروں، یہاں تک کہ جب اسیروں کا قافلہ پلٹ کر واپس مدینہ آیا تو جناب حضرت عباس کی والدہ معظمہ جناب ام البنین اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑ کے مدینے کی دیوار تک انتظار کر رہی تھی جب منادی نے ندا دی تھی، تو سید سجاد کو سلام کیا بی بی نے، اور سلام کے بعد جو پہلا جملہ کا کہ سید سجاد میرا دل تڑپ رہا ہے، بس مجھے اتنا بتا دیں کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی؟ سنیں گے امام سجاد نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے ام البنین ایک بات سنیں پھر خود دیکھیں کہ میرے بابا حسین کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے عباس کا مقام کیا تھا۔ کہا سید سجاد مجھے بتائیے۔ کہا جناب ام البنین جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے شام کی طرف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری سے قریب چل رہی تھی، اور اثناء سفر میں عمر نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا اور اس سے میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی، کیا اس لمحے حسین ابن علی نے تم سے کچھ کلام کیا؟ تو شمر ابن ذوالجوشن نے عمر ابن سعد کو جواب دیا کہ میں قتل حسین کے ارادے سے جب بڑھا تو اس لمحے حسین ابن علی اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑے ہوئے قبضہ شمشیر پر اپنی پیشانی رکھے خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہے تھے۔ میں قتل کے ارادے سے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے حسین ابن علی کو کندھوں سے دھکا دیا اور حسین ابن علی پشت کے بل زمین پر گرے، اور جب حسین پشت کے بل زمین پر گرے تو میں آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا، اور جب میں حسین کے سینے پر سوار ہوا تو مجھ سے حسین کہنے لگے اے شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے تو میرے قمیص کے بٹن کھول دیتے تھے اور مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، پھر میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے، پھر میری آنکھوں کو چومتے تھے، پھر میری پیشانی کو چومتے تھے۔ تب ایک مرتبہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے یہ بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر جیسا ہوگا۔ میرے عزیزوں مجھے معاف کرنا لیکن یہ روایت کے جملے، شمر کہتا ہے جیسے میں نے حسین کے یہ جملے سنے مجھے اتنا غصہ آیا میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور میں نے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیے، تماچے مارنا شروع کیے۔ اسی اثناء میں ایک چھوٹی بچی حسین ابن علی کی دوڑی دوڑی مقتل میں آ گئی اور آ کر اپنے بابا سے لپٹ گئی۔ یہ مشکل مرحلہ ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ شمر نے جناب سکینہ کو کس طرح سے اپنے بابا سے الگ کیا، لیکن میں نے پڑھا جتنی دیر میں شمر نے جناب سکینہ کو بابا سے الگ کیا اتنی دیر میں خود شمر کہتا ہے حسین ابن علی نے اپنی قوت کو جمع کیا اور اپنا سر سجدے میں رکھا، اور جب سر سجدے میں رکھا تو حسین نے یہ ذکر پڑھا رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، اور پھر میں نے ضرب چلائی، جب میں نے ضرب چلائی حسین نے دوبارہ یہی ذکر پڑھا، میں نے پھر ضرب چلائی حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا، یہاں تک کہ میں ضربیں چلاتا رہا حسین مسلسل یہی ذکر پڑھتا رہا، اور جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا اور جب میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور حسین کا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے، لیکن حسین کی آواز نحیف تھی۔ میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں سے قریب لے کر گیا تو ایک ہی آواز آ رہی تھی عباس عباس